السلام علیکم ناظرین کرام. آج کا میرا موضوع میرے اپنے ہی کولیگس جونیئرس، تو اکثر میں کہوں گا جونیئرز ہی ہیں، سینئرز ہوں گے کم ہوں گے. تو آج میں ان سے مخاطب ہوں ہمبلی، کسی شکایت کے بغیر اور کسی شکوہ اور گلہ کے بغیر، صرف آپس کی ایک ہماری یہ سمجھنے کی بات ہے. کیونکہ میں ایز اے سینئر سیکریٹرسٹ پاکستان میں کام کرتا ہوں، تو اب تو پروفیسرز، پرنسپلز وغیرہ یہ سب جو ہے اسٹوڈنٹس میں آ جاتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ کوئی بھی کولیگ، چاہے جونیئر ہو چاہے سینئر ہو، وہ اس چیز کو محسوس نہیں کرے گا، بلکہ اس کو فیڈ بیک مجھے دے گا، اور جس میں کوئی اصلاح کی ضرورت ہے، جو مجھ میں بھی کمیاں ہو سکتی ہیں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور بہتری کے لیے سجیشنس دینی چاہیے. کوئی اس میں ناراضگی اور گلے کی بات نہیں ہے. اصل میں نے یہ دیکھا ہے کہ عام طور پہ ہمیں مریض کو ایک ماڈل کے طور پہ لینا چاہیے. وہ ایسے کہ مریض کو ہم میڈیکو سائیکو سوشل ماڈل پہ لے کے چلیں. تو میڈیسن تو ہر اسپیشلٹی کے ڈاکٹر نے جو ہے وہ دینی ہے، لیکن اس کو اس دوائی کے بعد جو سائیکولوجیکل اور سائیکولوجیکل افیکٹس اور جو سوشل ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو ہم بہت ہی برے طریقے سے نظر انداز کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک مریض دل کا مریض ہے، کارڈیالوجی کا، اس کو ہم یہ مریض جب آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ہارٹ جو ہے وہ صحیح فنکشن نہیں کر رہا، یا اس میں یہ پرابلم ہے، فردر ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے، اور وہ آپ کروا کے اور اس کو میڈیسنس لکھ کے کہیں کہ یہ کھاتے رہیں. تو آپ یہ کہہ کہ یہ کھاتے رہیں، آپ نے تو گھر بھیج دیا، لیکن ہم اس کو مریض نہ دیں. مریض جو ہے وہ اپنی انسان کی جو رائٹس ہیں وہ کھو نہیں لیتا. وہ مریض جو ہے انسان ہی ہوتا ہے. اس کو ہم مریض کے ساتھ انسان کا لفظ پتہ کیوں ختم کرتے ہیں، یا اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ اب میں مریض ہوں، اب میں نارمل انسانوں کی طرح نہیں ہوں. تو یہ فیلنگس جو ہے ہمیں جو بھی ہمارا مریض آتا ہے ہمارے پاس علاج کے لیے آتا ہے، مشورے کے لیے آتا ہے، تو ہمیں یہ احساس اسے پکا کروا دینا چاہیے کہ مرض جو ہے یہ دنیا میں جب تک دنیا اور یہ قائم ہے، ہم قائم ہیں، یہ ڈے ٹو ڈے، دن بہ دن یہ مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ بھی ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہیں، اور لوگوں کے ساتھ بھی ہیں. لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ اس کا جو ہیومن والا جو پارٹ ہے وہ ہم فلی انٹیکٹ رکھیں. یہ بہت ضروری ایک بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو ضرور دیکھیں. کوئی اور سائیکیٹرک پیشنٹس آ جاتا ہے، جیسے بڑی مشکل سے آتے ہیں سائیکیٹرک کی طرف، اسٹگما کی وجہ سے مایوس سمجھتے ہیں، تو اس کو ذہنی مریض کو لے کے تو وہ تو بالکل ہی ذہن میں اس طور پہ آتا ہے کہ اب میں ذہنی مریض بن گیا ہوں، تو میرے جو ہیومن بینگس کے رائٹس ہیں وہ میرے کم ہو گئے. حالانکہ رائٹس زیادہ ہو جاتے ہیں، کم نہیں ہوتے ایز اے ہیومن بینگ. تو ہمیں ایز اے ہیومن بینگ اس کو لینا چاہیے. مریض کوئی بھی ہو جائے، اس کا جو ہیومن کا اسٹیٹس ہے وہ اسی معیار پہ پورا ہونا چاہیے. ہمیں یہ احساس کو دینے نہیں چاہیے کہ آپ جو ہے صرف مریض رہے گا اور انسان نہیں رہے گا. نہ یہ مریض کو یہ احساس ہونا چاہیے، نہ لواحقین کو دینا چاہیے، نہ کسی جاننے والے کو. اور جو تھراپسٹ ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو پریکٹیشنرز ہیں، جو مریضوں کو دیکھ رہے ہیں، کلینیشین ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ احساس جو ہے یہ ہونے نہ دیں. ان کو یہ احساس پہلے دلا دیں کہ یہ جو ہے زندگی کا پارٹ ہے. تو یہ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ نہیں ہوا کہ آپ جو ہے نارمل ورکنگ سے نارمل جو احتیاط ہے وہ دیکھیں کسی کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ احتیاط تو خود ہی انسان کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو کسی کو سمجھانا پڑتا ہے، کسی کو بتانا پڑتا ہے، کسی کو مختلف طریقوں سے، کیونکہ ملٹی کلچرل ہمارا جو ہے وہ ملٹائی کلچرل سوسائٹی ہے. تو ہر کلچر کے اپنے نارمز ویلیوز اور یہ وہ ریلیجیس ویلیوز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو
تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. دوسری بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگوں میں، ہم کولیگس میں ریفرل کا سسٹم جو ہے وہ جو نہیں ہے. مثال کے طور پہ نیند اگر نہیں آ رہی ہے یا ہیڈ ایک ہے یا کہیں درد ہے تو یہ دیکھیں یہ چیزیں ایک علامت ہے. اس کے جو انڈر لائنگ النس ہے، بیماری ہے، وہ آپ کو ایک سمٹم کے ساتھ کہ نیند نہیں آ رہی، کیونکہ مریض آ کے یہی کہتے ہیں نیند نہیں آ رہی، سر میں درد ہو رہا ہے، دوسری کے سر میں درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، میدا خراب ہو گیا. تو یہ چیزیں ایک علامت ہے. علامت کے طور پہ ہم کسی کی ڈائگنوسس ایک پہ ہم علامت نہیں بنا سکتے یا ڈیزیز نہیں، النس نہیں بنا سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو یہ دیکھیں اس کی انڈر لائن ڈیزیز کیا ہے، النس کیا ہے. پھر ہم اس النس کو دیکھتے ہوئے دیکھیں کہ ہمارا کیس ہی ہے، گیسٹرولوجی کا کیس ہے، یا یہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے، یا یہ کسی اور مرض کا پیشنٹ ہے. 100 مرض ہیں، کسی اور پہ پیشنٹ ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اگر وہ آپ ہی کی اسپیشلسٹ کا بنتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں، ضرور کریں، ایک حد تک ٹریٹ کریں، 2 دفعہ 4 دفعہ فالو اپ کر کے. اس کے بعد اگر یہ دیکھیں کہ اس کی علامات جو ہیں وہ اس سے ریلیف نہیں ہو رہی، وہ بار بار یہ ایک چیز کی شکایت کر رہا ہے، تو پھر ہمیں ریفرل میں کنسرن اسپیشلٹی ہے اس کے ریفرل میں ہمیں ہچکچاہٹ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ گریٹنیس ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ ڈاکٹر فیل ہو گیا، یہ ڈاکٹر کمپیٹنسی نہیں ہے، اس کی اپنی کمپیٹنسی موجود ہے وہاں پہ. لیکن وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنے ہی اسی دوسرے کمپیٹنٹ کولیگ سے مشورہ لوں، دکھا دوں کہ اس میں یہ بھی پرابلم تو موجود نہیں ہے، کوئی النس موجود نہیں ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہارٹ گیسٹرولوجی کے اور بہت سے پیشنٹ جو ہیں جوائنٹس کے اور بہت سے کرونک النسز ہوتی ہیں، ان میں سائکیٹرک کا ایلیمنٹ بہت ضرور ہوتا ہے. انزائٹی، ڈپریشن اور سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرز، سومیٹوسائکی ڈس آرڈرز اور بہت سے پرابلمس ہیں جس میں کنورژن ڈس آرڈرز بھی آ جاتے ہیں، ڈسوسیشن فنومینا جس کو کہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے مریض جو ہے نا وہ اصل میں ان کی النس وہ ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کو علامات باقی فزیکل آ کے بتاتے ہیں. تو یہ پیشنٹ جو ہے نا بہت بیچارے ہوتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو علم نہیں ہوتا کہ ہمیں جانا کس کی طرف ہے. جو بھی ہے، کوئی ڈسپینسر ہو، کویک ہو، کوئی اور پیرامیڈکس ہوں یا ڈاکٹرز ہوں یا عطائی ہوں، تو اس کو وہ ریفر کرتے ہیں. ان کو بھی سیکریٹری کا اتنا علم نہیں ہوتا، وہ ریفر کرتے ہیں دوسرے ڈاکٹرز کی طرف، فزیشین کی طرف زیادہ ریفر کر دیتے ہیں. یہ ہیڈ ایک ہے تو نیورو سرجن کے پاس چل گیا، انہیں انویسٹیگیٹ کروا لی ساری جو بھی ان کی ہیں ڈائگنوسٹک، انہوں نے کروا لی. کروانے کے بعد ان کو پتہ چلا کچھ نہیں ملا، یہ مسکولر ہیڈ ایک ہے یا اس کو ٹینشن ہیڈ ایک ہے یا اس کو ہیڈ ایک جو ہے ون آف سمٹم آف سم سائکیٹرک پرابلم. تو دین پھر جو سائکیٹرسٹ ہے اس کی جو اپروچ ہوگی، جو جس طرح وہ دیکھے گا، جس طرح اسے کونسلنگ اور سائیکو تھراپی پارٹ آف ہو جاتا ہے سائکیٹرسٹ کا. تو وہ جیسے اس کو دیکھے گا، میڈیکیشن جیسے اس کو ٹائمنگ، اس کی ڈوزیج اور اس کی جو چیز وہ سیٹل کرے گا، جو ہدایات اس کو دے گا، ان کو انسٹرکشنز دے گا، وہ سائکیٹرسٹ ہی دے سکتا ہے. تو اس لیے میری گزارش آج کے موضوع پہ یہی ہوگی کہ ہم آپس میں کولیگس، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میرا کسی کو شکوہ نہیں ہے، یہ آپس کی ایک بات ہے. آپ مجھے بھی مشورہ دے سکتے ہیں، فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں، میں خوشی سے قبول کروں گا اگر پازیٹیو فیڈ بیک ہوگا. لیکن زبان ہماری پراپر ہونی چاہیے، بولنے کے انداز بھی اخلاق کے ساتھ ہونا چاہیے. ہم ایک دوسرے کو سجیشنس دے سکتے ہیں، ہم ایک کو رائے سے مخالفت ہو سکتی ہے، اپنی رائے دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ چیزوں کو ہمیں سب کو، مجھے بھی آپ کے ساتھ مل کے غور کرنا چاہیے اور اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ چیزیں ہمیں کمیاں ہیں، ہمیں میڈیکل ایتھکس کی طرف جانا چاہیے، سوچنا چاہیے. تو یہ ہمارے لیے بہت ایز اے ڈاکٹر اور ہماری عزت میں اضافہ کرے گی، عزت میں کمی نہیں کرے گی. اللہ حافظ.